سورہ کہف یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی احادیثیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دجالی سازشوں کے زمانے میں آج جی رہے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھنے والے اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ اگر دجال کے آنے کا وقت قریب ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ hماری زندگی میں وہ فتنہ آیا، تو بہت سخت ترین فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کی، دونوں روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو۔ تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے۔ وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے، ان کے متعلق یہ سورہ، اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے۔ میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں، لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو۔ تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے، ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے۔ تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا۔ اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے، جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے۔ تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے۔ تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا۔ اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ان سے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا۔ انشاءاللہ اس میں نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی، اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا۔ اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کے حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں۔ یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ایسا نہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں، آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا۔ آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا۔ بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا۔ اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں، لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے، 7 لوگ تھے۔ یہ شرفا تھے اپنے شہر کے، شہر افسوس ایک جگہ ہے، اس زمانے کی بات ہے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا، جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے، دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا،
زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا اور خود بھی کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ فرماتا ہے یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا بت بناتے تھے اور اس کے پاس آ کر چڑھاوے کرتے تھے، اس سے منتیں مانگتے تھے، نظر کرتے تھے اور بادشاہ خود آتا تھا۔ تو ان میں سے یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے دل میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں آتی اور یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک صاحب جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں آئے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے آئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن جس کے دل میں کراہت تھی بت پرستی کی وہ اس درخت کے پاس جمع ہوئے، گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کیوں آ گئے، میلہ چل رہا ہے، پوجا چل رہی، عبادت ہو رہی ہے، وہاں سے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو ان کے دلوں کی بات نکل آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بت پرستی سے بیزار ہوں۔ ہر ایک نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو سبوں نے کہا یہ اچھا ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک یہی خیال رکھتا ہے۔ تو اب یہ 7 لوگ مضبوط ہوئے، لیکن رازداری ضروری تھی کیونکہ بادشاہ کو اگر پتہ چلتا تو ہلاک کر دیتا، ظلم کے ساتھ مار ڈالتا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب یہ بت پرستی اور یہ تمام خرافات سے دور ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہنے لگے تو لوگوں کی نظر ان پر پڑی، تو لوگوں نے بادشاہ تک شکایت کی۔ دقیانوس سے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں تمہاری سلطنت کے نیچے رہتے ہیں لیکن وہ تمہارے طور طریقے پر نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ کچھ نئی عبادتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل خدا ہیں۔ بادشاہ انہیں بلوایا اور پوچھا تو ان سب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں آلات لہو و لعب ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہوتی ہے حق کی دعوت بادشاہوں کے سامنے بھی پیش کرنا۔ وہ ان کی جرت تھی حق بیان کرنے کی، تو بادشاہ نے انہیں وقت دیا۔ میں اتنا وقت دیتا ہوں اگر تم نہیں واپس آئے ہمارے دین پر تو تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور سب کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ تو یہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے ایمان کے ساتھ جینا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے، کیوں نہ ہم اس شہر کو ہی ترک کر کے نکل جائیں۔ تو ان نوجوانوں نے آپس میں بات چیت کی اور دوسرے دن صبح ہونے سے قبل ہی اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل چکے۔ تو شروع میں تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 6 لوگ تھے، 7ویں ایک دھوبی کا کام کرنے والے تھے، بیچ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی 7 ہو گئے تو 7ویں ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، تو کتے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کہا یہ باقی جو اصحاب کہف ہیں اس کتے کو ترک کر دو کہ یہ کہیں بھونکے گا تو لوگوں کو ہمارے وجود کا احساس ہوگا، لوگ جان جائیں گے اور آ کر کے ہمیں پھر بادشاہ کے ہاں گرفتار کر کے لے جایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس وقت قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت۔ اس کتے نے ان کی زبان میں ان سے کلام کیا کہ نہ گھبراؤ، میں تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے چل رہا ہوں۔ اس کتے کے ساتھ وہ چلے۔ اب یہ نشانیاں ظاہر ہونے شروع ہو گئی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ شہر سے کافی دور نکل گئے اور جا کر ایک ایسے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ وہ غار کی لوکیشن ہی ایسی ہے، شمال اور جنوب کے درمیان میں اس طرح سے وہ واقع ہے کہ سورج سال بھر سورج کی روشنی اس غار کے اوپر نہیں پڑتی، اندر نہیں آتی، ہمیشہ اندر اندھیرا ہی رہتا ہے، ہمیشہ اندر اندھیرا ہی رہتا ہے۔ کبھی بھی سورج کی تیز دھوپ یا موسموں کا کوئی اثر اس غار کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ ایک الگ قسم کا غار ہے۔ وہاں پر یہ جا کر کے پناہ لیے اور اندر جانے کے بعد وہ سو گئے۔ اب وہاں پر بات پھیل گئی شہر میں کہ بادشاہ دقیانوس سے کہا گیا کہ یہ نوجوان جن کو تم نے مہلت دی تھی، ٹائم دی تھی، وہ چلے گئے اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ لوگ جگہ جگہ انہیں تلاش کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا ادھر گئے ہیں، بعض نے کہا ادھر گئے۔ آخر کار ان کو پا لیا گیا، اس غار میں ڈھونڈ لیا گیا
جبکہ یہ سوئے ہوئے تھے اندر. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے, مضبوط دیوار, تاکہ وہ اندر ہی مر جائیں, ختم ہو جائیں, اور وہی ان کی قبر بن جائے. ان کی یہی سزا ہے, کیونکہ غار میں ایک ہی دروازہ تھا جو سامنے سے نکلتا, باقی پورے پہاڑ کی چٹانوں سے وہ گھرا ہوا غار تھا. تو بادشاہ کے حکم سے دیوار بنا دی گئی, اور دیوار بنانے کا کام جس شخص کو دیا گیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا. اس نے پوری دیوار بنائی, اور ان کا پورا واقعہ جو ہے ایک تختی پر لکھ کر کے اندر دیوار پر نصب کر دیا کہ یہ کون لوگ تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا, یہ کیوں بت پرستی سے بیزار تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. بادشاہ نے ان کو ظلمن جو ہے یہاں پر قید کر دیا, اور یہیں پر یہ لوگ اندر محبوس ہو گئے. اس نے تاریخ, سن اور ان کے نام سب اس تخت پر لکھا, اور اسی طرح کا ایک تخت اور لکھ کر کے بادشاہ کے محل میں بھی اندر رکھ دیا گیا. یہ بات ختم ہو گئی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ 7 لوگ تھے, کتا ان کے ساتھ تھا, اور یہ لوگ جیسے ہی اندر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی کئی سالوں کے لیے غار کے اندر. کتنے سالوں کے لیے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ 309 سال تک غار میں ٹھہرے رہے. غار کے اندر کتنے سال تک سوئے رہے؟ 309 سال. اصل میں یہ 309 جو ہے یہ قمری سال ہیں, یعنی چاند کے اعتبار سے. یہ آپ سمجھ کر کے چلیں, ایک شمسی سال ہے جو ہم جنوری, فیبروری, یہ جو ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں, سورج کے اعتبار سے یہ چلتا ہے. اور محرم, صفر, ربیع الاول وغیرہ یہ اس کو قمری سال کہتے ہیں, یعنی یہ چاند کے اوپر چلتا ہے. تو سورج کی بنا پر جو سال چلتا ہے اور چاند کی بنا پر جو سال چلتے ہیں دونوں میں فرق ہے. ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ اسلام, یہ جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں, یہ قمری مہینے ہیں. کبھی اس میں 29 ہوتے ہیں, کبھی 30 ہوتے ہیں, لیکن یہ جو جنوری وغیرہ ہے یہ سب فکس ہے. اس میں 30 31, اس میں چاند دیکھنے کی حاجت ہی نہیں. 30 31 30 31 چلتا رہتا ہے. صرف اور صرف فیبروری میں فرق ہوتا ہے 28 اور 29 کا. لیکن اسلامی مہینے جو قمری مہینے ہیں اس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں کون سا 30 کا ہوگا, کون سا 29 کا ہوگا. اس اعتبار سے ہمیشہ آپ کیلنڈر میں بھی دیکھتے ہوں گے 10 دن کا فرق ہوتا رہتا ہے ہر سال. تو اس طرح سے 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے, یعنی قمری مہینوں میں 3 سال زیادہ ہو جاتے ہیں اور شمسی مہینوں میں 3 سال کم رہتے ہیں. تو اگر یہ لوگوں نے شمسی سالوں کے اعتبار سے 300 سال وہاں پر قیام کیا ہے تو قمری مہینوں کے اعتبار سے کتنے سال ہو گئے؟ 309 سال. وہی قرآن میں ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے, یعنی جنوری فیبروری کے اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال ہی ٹھہرے رہے. بہرحال 300 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہے, اور وہ بھی نیند ان کے اوپر طاری کی گئی ہے. 300 سال کے بعد اب یہاں شہر کے حالات کیا تھے؟ دقیانوس چلا گیا, اس کی نشانیاں بھی ختم ہو گئیں. بے دین بادشاہ تھا, وہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد پتہ نہیں کتنی سلطنتیں آئی گئیں 300 سال میں. یہاں 5 سال میں سب چینج ہو جاتا ہے. 300 سال میں کیا کیا ہو گیا ہوگا. تو پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ بیدروس نام کا ایک بادشاہ جو نیک سیرت تھا, عادل تھا, منصف تھا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا. اس بادشاہ کی حکومت آئی اور وہ تمام رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا, اور سب جگہ اسلام کا دور دورہ تھا, یعنی لوگ ایک خدا کی عبادت میں مصروف تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی اس وقت بھی, تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی لوگ عمل پیرا تھے, شرک اور بت پرستی سے بچے ہوئے تھے. لیکن اسی کی سلطنت میں ایک فتنہ ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے. مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا, بلکہ مر گئے تو ختم ہو گیا, کوئی حساب کتاب نہیں, دوبارہ کیسے اٹھا سکتا ہے کوئی ہمیں, جبکہ ہمارا جسم گل جاتا ہے, راکھ ہو جاتے ہیں, پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, کوئی کیسے ہم کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے منکرین بہت زیادہ پیدا ہوئے. تو بادشاہ جو بیدروس تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدوں میں گر کر دعا کرنے لگا, اے مولا میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے, اور کوئی ایسی نشانی بتا کہ ان کا یقین بڑھ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تو اٹھائے گا, تو دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے, ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما دے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بہت جلدی قبول فرماتا ہے, اور جب بادشاہ عادل ہوتے ہیں تو پوری قوم میں اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے. اس کی دعا قبول ہوئی,
رب تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا پر ہی ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ اصحاب کہف کے یہ جو غار میں جہاں یہ آرام فرماتے جو دیوار لگی تھی وہ دیوار گر گئی. جیسی دیوار گری وہ اندر جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ گئے. کتنے سال بعد؟ 300 سال بعد جاگ گئے. اب ان کے جاگنے کے بعد جو ان کے درمیان مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. لیکن رب فرماتا ہے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا ہے، وہ خود سے نہیں اٹھے ہیں، اللہ نے انہیں اٹھایا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم یہاں پر؟ تو کسی نے کہا شاید ہم نے ایک دن پورا سو لیا ہے یا آدھا دن سو لیے، صبح نکلے تھے دوپہر ہو رہی ہے، یا مطلب پورا دن شاید ہم سونے میں گزار دیے. لیکن آپس کی جو علامتیں تھیں ان کے جسموں پر وہ دیکھ کر کے تو ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صبح سے دوپہر والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ کچھ اور ہوا ہے. تب انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، قال ربکم کسی ایک صاحب نے ان میں سے جو بڑے تھے انہوں نے کہا نہیں، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا یہاں سوئے تھے، ہم میں سے ابھی کسی کو معلوم نہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ. کئی سالوں کے بعد پھر سے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا. اب بھوک ان کو لگی ہوئی تھی. سبوں نے کہا کہ شہر جاؤ، پیسے تھے ان کے پاس کچھ لے کر کے جو چلے تھے، کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آؤ.